بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں دو دن ہیں، ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن تم نے اترانا نہیں ہے، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ مگر اس وقت حکومت کی حالت ہے یہ دھکے سے دن کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک جیسے کہتے ہیں نا بونگی ہی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس باری بونگی ذرا سٹرونگ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس پلان پر عمل شروع ہو گیا جس پلان سے متعلق میں آپ کو بہت پہلے آگاہی دے چکا ہوں کہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے، ہماری کابینہ نے مسترد کیا ہے، ہم مرنے کے بالکل قریب ہیں، نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی کہ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ 2 4 8 بھی نااہل ہو گئے تو یہ بالکل فارغ ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات اتنی تو میری سمجھ میں آ گئی۔ اور سنیں جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں، کابینہ کا جو فیصلہ تھا نا، جس میں سپریم کورٹ کے 3 رکن بینچ کو انہوں نے مسترد کیا تھا کابینہ نے، اور اس کی توسیع آج پارلیمنٹ سے کرائی ہے حکومت نے۔ اور اپنی طرف سے ظاہری بات ہے، میں نے بولا ان کو غلطی کا احساس تھا کہ کابینہ بھی جا رہی تھی، وزیر اعظم بھی جا رہا تھا، اور یہ کرانا بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورہ لیا کہ کوئی بچت ہے ایسی کہ ساری زندگی کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم بھی گیا اس کی کابینہ بھی گئی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں، کیونکہ اس کیس سے وزیر اعظم، کابینہ اور یہ تمام افراد جا رہے تھے، اور کابینہ میں سے اگر 8 10 بھی چلے جائیں نا تو حکومت ختم ہے، کیونکہ اکثریت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 2 کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہے نا ان کی حکومت، اور اپوزیشن تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب بھی ادھر موجود نہیں ہے، تو ان کی حکومت ویسے ہی ختم تھی۔ تو انہوں نے کہا چلے تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، تو اکثریت ختم ہو جاتی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کرنے، اور ویسے بھی کوئی شک نہیں ہے، جہاں اب جتنا مجھے قانون کا پتہ ہے کہ عدلیہ کے لیے اس پارلیمنٹ نے جو انڈورس کیا نا کابینہ کو، اس کے اوپر رد عمل دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ عدلیہ ہے، وہ بھی ایک طاقت رکھتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی لے کے چل سکتی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے، اس لیے جو منہ میں آئے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بول رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے۔ مگر میرے پاس ایسے کئی فیصلے ہیں، جس طرح میں عمران خان صاحب کا اپریل کو اسمبلی تحلیل کرنا بھی تو پارلیمنٹ نہیں کہتا نا، قاسم سوری بھی تو پارلیمنٹ کہتا نا۔ یہ تمام چیزیں جس کو عدالت نے سو موٹو لیا، رات کے ٹائم عدالتیں کھولی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا موڈ ہے، سپریم کورٹ کا اس چیز پہ کیا موڈ ہوتا ہے۔ وہ آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے پاس کون سی آپشنس ہیں، وہ کس طرح کر سکتی ہے۔ تو بہرحال قرارداد جو منظور ہوئی ہے جی پارلیمنٹ سے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایوان یعنی پارلیمنٹ 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ خلاف آئین اور خلاف قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ خلاف آئین فیصلے کر رہی ہے اور خلاف قانون فیصلے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 63 کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے ذریعے اثر نو تحریر کیے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے۔ مطلب ججز کے خلاف ہی آج قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اور اس طرح شہباز شریف کو بھی شیلٹر مل گیا، کوئی شک نہیں، کابینہ کو بھی شیلٹر مل گیا۔ اب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، سپریم کورٹ جب بلائے تو انہیں عدالت پہ تو کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ اس کا کیا ریئیکشن دے گی کہ سر ہم تو باؤنڈ ہے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، پارلیمنٹ ہی نہیں مان رہی تو ہم کیا کریں، ہم کیسے یہ سارا کام نکالیں۔ تو لیکن بہرحال پارلیمنٹ نے انکار کر دیا، جو کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ویسے پارلیمنٹ پیسہ دینے سے روک بھی دے تو یہ بھی ایک کوشچن تو ہے نا، میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کہے کہ پیسے نہیں دینے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عدالت کے پاس بھی بہت سی آپشنز ہیں۔ کابینہ نے کیوں روکا جی، پارلیمنٹ تو بعد میں گئی، پہلے پرائم منسٹر نے کیوں مسترد کیا، پھر کابینہ نے کیوں مسترد کیا ہمارے فیصلے کو، ان کی جرت کیسی ہوئی، بعد میں پارلیمنٹ میں گئے ہیں۔ تو عدالت اس حد تک بھی بہت اچھے سے کر سکتی ہے، اور عدالت کی توجہ میں یہ بات ہے۔ ہاں، رہی بات ان کا کہ ہم ریفرنس بھیجنے جا رہے ہیں 3 ججز کے خلاف، ابھی تک گیدڑ بھبکی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بات کہہ تو دی، اس کو نگلیں کیسے یا اگلے کیسے کہ 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور آگے ذرا سن لیں، لڑائی میں نے کہا کہ واقعی نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے، اور اس کا اسد محمود سن آف مولانا فضل الرحمان جی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہیں بڑی سخت تنقید کی، اور بہت سخت ججز کی باقاعدہ انہیں توہین کی، تضحیق کی اپنی تقریر میں، اور ان کا لب و لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں، فرسٹریشن ان کے دماغ پر چڑھ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کے دشمن یعنی عمران خان سے مذاکرات نہیں کر سکتے،
سپریم کورٹ ہمیں مجبور نہ کرے اس سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور اگر سپریم کورٹ نے ہمیں مجبور کیا تو مذاکرات سے پہلے آپ کو بہت سے فیصلے ریورس کرنے پڑیں گے، سیدھا سیدھا تھریٹ۔ اور انہوں نے کہا ہم نے اب اس کے خلاف یعنی عدلیہ کے خلاف جنگ کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ مطلب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان لڑائی شروع ہوگی، اور وہ کھلی لڑائی شروع ہو گئی ہے جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کی یہ گفتگو استعمال کر رہے ہیں تو وہ باقی کافی جسے کہتے ہیں ڈس اپوائنٹنگ ہے، مگر سپریم کورٹ کا بہت آپشنز ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آگے کی خبریں بڑی مزیدار ہے۔ یہ جو بھاگ رہے ہیں ایسے نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، ان کو پتہ ہے ان کی موت ہے، یہ فارغ ہے۔ فیصل آباد سے جو خبر ہے وہ آپ تک شاید پہنچی نہیں پہنچی، میں نے کہا میرے سے جو سنتے ہیں مجھے، میں ان کو ذرا بتا دوں جی، یہاں تک صورتحال ان کی پہنچ چکی ہے جی کہ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے نا، ٹکٹ ہولڈر تھے، پھر عدالت کا یہ فیصلہ آیا، پھر الیکشن کمیشن کا آیا، شیڈول پہلے جاری ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنی کاغذات نامزدگی واپس لینا شروع کر دی ہیں، یعنی ان کا عوام کے اندر سے اعتبار ہی ختم ہو گیا، عوام کا ان کے اوپر سے بالکل اعتبار ختم ہو گیا۔ اور ادھر عمران خان صاحب ہیں، وہ کل لبرٹی میں اتنے جیم و شان مجمع کے اندر کہہ رہے ہیں نیکسٹ لیول تیاری کرو جی، انہوں نے ایک دن نہیں کہا تیاری چھوڑنی ہے آپ نے، وہ اس کو اتنا شوق ہے عمران خان کو الیکشن لڑنے کا، اتنا شوق ہے، اتنا یقین ہے، کہہ رہے ہیں ہم کلین سویپ کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر کی حالت یہ ہے کہ اپنی کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہیں۔ ساری یہ تصویریں، یہ حرکتیں، یہ سب چیزیں کیا ان کی ود ان پارٹی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ان کو نہیں بتاتی ہوگی؟ ان کو نہیں بتا کہ بھائی اندر سے ہم کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ سر سینئر لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں ہے کبھی نون لیگ کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا ہو، جو ایک باری شیر کے نعرے لگا کے نا خود بیچارے بکری ہو گئے، وہ تک توبہ یا اللہ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں نا ان لوگوں کے خلاف، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ان سے وعدہ کیا تھا میں ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا، بولتا ہوں میں، مگر ایسے لوگ ان کے اپنے حلقوں کے ایک قائدین کے جو لندن بیٹھے ہیں، جو وزارت عظمیٰ میں بیٹھے ہیں، ان کے حلقوں کے لوگ جہاں ان کی جمپل ہے، وہاں کے لوگ اتنا خراب کر چکے ہیں یہ اپنے سیاست کو، اپنے سارے ایٹماسفیئر کو اپنی ہی بے وقوفیوں سے۔ پر یہ چل رہا ہے ادھر عمران خان صاحب کا جی 8 کیسز میں عبوری ضمانت، میں نے بتانا تھا آپ کو 8 اپریل تک توثیق ہو گئی، ان کے اوپر 8 کیسز تھے، اس کی عبوری ضمانت تھی۔ بیان جو مدعے بیان کیے گئے، ایک تو رانا ثناء اللہ کا بیان کہا گیا، ان کے رانا ثناء اللہ کے بیان نے عمران خان صاحب کی آج توثیق کروا دی ہے، خود کچھ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، کہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا اب یار یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، انہوں نے کہا یہ تو مارنے والی سیدھی دھمکیاں ہیں، تو اس نے اس طرح کی بات کی تو پلیز ذرا عبوری ضمانت میں توثیق کر دیں۔ شہباز شریف نے صاحب نے آج جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا جی، تو یہ بھی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی بھی وہاں پیشی تھی، تو پھر عمران خان اور شہباز شریف ایک جگہ پہ، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی، اور تصادم کی صورتحال بن سکتی تھی۔ بہرحال سیکیورٹی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن صاحب نے یہ ضرور کہا گورنمنٹ کو کہ پرائم منسٹر ہے، سابق پرائم منسٹر ہے عمران خان، اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی سیکیورٹی بھی لے لی ہے، کچھ ہوا تو انگلیاں آپ کے اوپر ہی اٹھیں گی۔ انہوں نے بھی ان کی پلاننگ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے رکھتی ہیں۔ اب ایک اور وہ کہتے ہیں نا کچھ دل کے ارمان ہیں وہ آنسوں میں بہنے کے قریب ہیں، اچھی موو ہے پی ٹی آئی کی، محسن نقوی صاحب نے پلان یہ کیا تھا کہ اس لمبا ٹینیور کاٹیں گے نگران حکومت میں، پھر جو کام ہیں وہ سارے کر لیں گے، ظاہری بات زرداری صاحب کے سرٹن ٹارگیٹس ان سب کے پاس موجود ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ 13 دن آگے بڑھ گئی ہے، یعنی 14 مئی کے لیے، تو نگران حکومت کی مدت آگے نہیں بڑھ سکتی، اس نگران حکومت کی مدت آگے نہیں بڑھ سکتی، نگران حکومت اپریل کے تیسرے ہفتے سے آگے نہیں جا سکتی، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے اجازت طلب کرے اور 22 اپریل سے نئے نگران سیٹ اپ کی تشکیل کی جائے، یعنی 22 اپریل کے بعد محسن نقوی صاحب کی جو نگران حکومت ہے وہ غیر آئینی ہوگی۔ اچھا موو ہے پاکستان تحریک صاحب کا، اب سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کیا احکامات دیتی ہے، یہ بہت ہی ڈیپ تشریح قانون کی، دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اچھا مدعا اٹھایا، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔